سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اغنیاء نے عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا، یعنی جو مالدار لوگ تھے انہوں نے زیادہ ریکویسٹس اور زیادہ کویسچنز وغیرہ کرنے شروع کیے، تو فقیروں کو موقع کم ملنے لگا۔ تو عرض پیش کرنے والوں سے یہ حکم ان کو دیا گیا کہ پہلے وہ کچھ صدقہ کریں، اس کے بعد جو پوچھنا ہے پوچھیں۔ تو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 میں آیا، اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو، جو تمہاری مرضی ہو وہ صدقہ کرو، پھر بات کرو۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس آیت پہ سب سے پہلے عمل کیا۔ آپ نے 1 دینار صدقہ کیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے وفا کیا ہے؟ جسٹ کنسیڈر دا کنورسیشن کو غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا، بہت ہی تھاٹ پرووکنگ، ڈیپ، اور وہ جنہیں علم کے شہر کا دروازہ کہا گیا وہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچنز کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے پورا اسلام اس کو ایک کوزے میں بند کیا جا رہا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بخاری شریف کی 500 سے زائد احادیث ڈائریکٹ حضور کے علم کے متعلق ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کا علم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 1 دینار صدقہ کرنے کے بعد پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے وفا کیا ہے؟ حضور فوراً فرماتے توحید اور اس کی گواہی دینا۔ فساد کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کفر اور شرک۔ پوچھتے ہیں سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ کہا راحت کیا ہے؟ کہا جنت میں رب کا دیدار۔ کہا میں رب سے دعا کس طرح مانگوں؟ کہا صدق اور یقین کے ساتھ مانگو۔ کیا مانگوں؟ فرمایا عاقبت یعنی آخرت کا سوال کرو۔ پھر فرمایا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ کہا سچ بولو اور حلال روزی کھاؤ۔ پھر پوچھا حق کیا ہے؟ کہا اسلام، قرآن، اور اگر تجھے ولایت ملے۔ اور آخری سوال کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تجھ پر لازم ہے۔ اسپیکر کم کرو، آتا کرو، دیکھو وہ ہم کدھر آمد بھائی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ بڑی ہی زبردست کنورسیشن جو مولا کائنات اور پیارے آقا علیہ السلام کے درمیان ہوئی، ان لفظوں کو اگر تھوڑا سا پڑھتے چلے جائیں کہ وفا کیا ہے، فساد کیا ہے، سرور کیا ہے، راحت کیا ہے، تو یہی وہ کویسچنز ہیں جو انسان کی زندگی میں گھومتے رہتے ہیں، اور ان کویسچنز کا آنسر کس طرح کیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ اس بات چیت کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، اس کے بعد اس پر عمل نہیں ہوا۔ تو اس طرح کوشش کر کے اگر روز 1 حدیث ہم پڑھ لیا کریں نا، کئی کتب احادیث ماشاءاللہ بڑی ہی ان میں چاشنی ہے اور بڑا ہی مختصر انداز ہے، تو یہاں تک فرمایا گیا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو 40 احادیث یاد کر لیتا ہے وہ بروز قیامت فقی اٹھایا جائے گا۔ تو 40 احادیث مختصر اگر ہم یاد کر لیں تو وہ فضیلت، اس سے بھی ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو احادیث کو پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔